بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج سورہ سبا کا حصہ دوم آیات 20 تا آیات 54 کا خلاصہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آیات نمبر 20 تا 21 میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھنساتا ہے یہ ہے کہ وہ اس سے آخرت سے غافل کرتا ہے۔ سب سے اہم چیز عقیدہ آخرت ہے۔ جو شخص بچ نکلے وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ وہ اپنے اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے۔ ابلیس کے بہکاوے میں آنے والے اور نہ آنے والوں کا فرق کھل جائے، یعنی مومن غیر مومن کا۔ آیات 22 تا 27 اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں اشخاص اور اقوام اور سلطنتوں کی قسمتیں بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جیسا کہ ابھی تم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے ذکر میں سن چکے ہیں، کس طرح سے ان کو سلطنتیں عطا فرمایا۔ اب اپنے ان بناوٹی معبودوں کو پکار کر دیکھ لو، کیا ان میں بھی یہ طاقت ہے کہ بنانا اور بگاڑنا، کسی کے اقبال کو اعتبار سے یا اعتبار کو اقبال سے بدل سکے؟ ہرگز نہیں۔ نیز ملکیت کو تو چھوڑ دیجئے، بڑا کام ہے یہ، بلکہ کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے یہ بھی ان سے نہیں ہو سکتے۔ مشرکین سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، اس وقت بھی وہ کبھی بت کا نام نہیں لیں گے، بناوٹی معبودوں کا نام نہیں لیں گے، فوراً کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے کہا جائے تمہارے بناوٹی معبود کس مرض کی دوا ہے، شب و روز جو ان کے آگے سر بسجود ہوتے رہتے ہو؟ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تم ان معبودوں کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لو، ذرا مجھے یہی بتا دو کہ ان میں سے کون اتنا زور آور ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ تمہارا حمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہیں اس کی گرفت سے بچا سکتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی لہو و لعب اور کھیل کود والی معاملہ ہے۔ آیات نمبر 28، اس آیات میں رسالت کا اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تمام اقوام عالم موجود ہو یا آئندہ کے لیے عام ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اقوام عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا کافۃ للناس۔ عربی محاورے میں کسی چیز کے سب کو عام و شامل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں کوئی مستثنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کسی خاص قوم اور خاص خطۂ زمین کے لیے تھی، اور یہ حضرت خاتم النبیین کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے عام ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کے لیے عام ہے۔ اور آپ کی نبوت و رسالت کا تا قیامت باقی اور مسلسل رہنا ہی اس بات کا مقتضا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔
صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ ان میں سے پہلا یہ، میری مدد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دے کر فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے، یقینی بات۔ دوسری، میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دیا، پوری زمین کو پاک بنایا۔ سابقہ انبیاء کے جو خاص عبادت گاہ تھے اسی میں عبادت کرتے تھے، نہ گھر میں نہ کسی اور جگہ میں کرنے کی اجازت تھی۔ نبی آخر الزمان اور اس کی امت کو ساری زمین کسی جگہ بھی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے، زمین کو پاک بنایا، پانی نہ ملے یا کوئی مجبوری کی صورت میں پانی استعمال کرنا ناممکن مشکل ہو تو زمین سے طہارت حاصل کر سکتی ہے تیمم کے ذریعے سے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ سابقہ انبیاء میں مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کر کھا جاتا تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا۔ قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کر لے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش فرمائیں گے۔ نمبر 5، مجھے اقوام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اقوام عالم اور تا قیام قیامت تک۔ یہ 5 خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں۔ آیات 29 تا 33 کہ تمہارے وعدے کا مقررہ وقت کب آئے گا، منکرین آخرت یہ کہیں گے۔ حضور ان کو بتاتے تھے کہ قیامت آئے گا اور وہاں لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کب آئے گا، استہزاءً۔ اللہ فرماتا ہے جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ اسی وقت ہوگا، نہ تمہارے مطالبے سے پہلے آئے گا اور نہ تمہارے خواہش سے کچھ تاخیر ہوگا، بلکہ اپنی ٹائم پر۔ نیز قیامت کے دن کمزور لوگ بڑے لوگ یعنی سرداروں سے پر ٹوٹ پڑیں گے، کہیں گے تم نے تو ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، غلط راستے کی طرف کھینچ لیا دھرا دم کا کر۔ اور وہ زوردار چودھری لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی تمہیں پکڑ کر تو نہیں لائے تھے، ان کو ملزم ٹھہرائیں گے، لیکن اس بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ آیات 34 تا 38، ابتدائی دنیا سے دنیا کی دولت، عیش و عشرت کے نشے میں مخمور ہونے والوں نے ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت اور انبیاء و صلحاء سے عداوت کا طریقہ اختیار کیا، الا ماشاء اللہ۔ اہل حق کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت پر مگن اور مطمئن ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال و عداوت اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں دنیا کی دولت و عزت، حکومت کیوں دیتے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو مال و دولت کے نشہ اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے لوگوں نے اس کا مقابلہ کفر و انکار ہی سے کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ دنیا میں مال و دولت یا عزت و جاہ کی کم و بیشی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ تکوینی مصالح کے پیش نظر دنیا میں تو اللہ جس کو چاہتا ہے مال و دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کم دیتا ہے، جس کی تکوینی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہا گیا، روایت نہیں ایک آیات میں کہا گیا ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، حضور نے فرمایا ہے۔ آیات 39 میں اللہ جس سے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔
مال میں بخل سے رزق بڑھ نہیں سکتا اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا۔ اس لیے تم مال سے دل نہ لگاؤ، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حقوق اور اپنے اہل و عیال کے حقوق، فقراء و مساکین میں خرچ کرنے کا حکم ہے، بے دھڑک خرچ کرتے رہو، مال میں برکت آئے گا، فرق نہیں پڑے گا۔ آیات 40 تا 42۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ فرشتے انکاری ہوں گے اور حیران ہوں گے، الہی ہم تو اس سے پسند کرتے تھے جو آپ کو پسند ہے، ہم اسے ناپسند کرتے تھے جو آپ کو ناپسند ہے۔ پھر کہیں گے یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے، وہ ایسے معبودین تھے نہ نافع اور نہ نقصان دہ، نہ ان کی طرف